ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اور آج ہم جو ہے وہ صحبت با اولیاء کے تحت بات کریں گے شیخ حذیفہ مرشی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ ظاہر ہے کہ اولیاء کاملین کے احوال و احالات پر گفتگو کی جا رہی ہے، اور آج ہم بات کریں گے شیخ حذیفہ مرشی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ شیخ حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 5 واسطے ہیں، 5 واسطوں سے حذیفہ مرشی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور مجھ سے لے کے حذیفہ مرشی رحمہ اللہ تعالیٰ تک جو ہے 35 واسطے بنتے ہیں، 35 واسطے بنتے ہیں۔ اور حذیفہ مرشی رحمہ اللہ تعالیٰ سلسلہ چشتیہ کے بڑے سرخیل ہیں اور اولیاء کاملین کے سردار ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی بڑے کمالات عطا کیے تھے۔ 7 سال کی عمر میں ہی یہ جو ہے وہ 17 قرات کے حافظ ہو گئے تھے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی اور ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلے گئے، اور وہاں انہوں نے تصوف سلوک کی جو منازل طے کی اور 6 مہینے میں تکمیل کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی تیزی سے اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ مناظر و معارف عطا فرمائے، شیخ حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ عجیب ان کی شان تھی کہ 6 دن کے بعد روزہ افطار کرتے تھے۔ ایسا مجاہدہ کہ 6 مہینے کے بعد جو ہے افطار کیا کرتے تھے، اور جناب قائم اللیل اور صائم الدہر تھے۔ کثرت سے عبادات اور ریاضات کرنا جو ہے یہ ان کا ایک شوق تھا، اور ان پر بڑا گریہ طاری رہتا تھا، ہر وقت یہ روتے رہتے تھے۔ ایک خاص قسم کی جو ہے ایک کیفیت آہوزاری کی ان کے اوپر طاری رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسی کیفیت ان پہ ہوئی اور خوب زار و قطار رونے لگے۔ جب خوب رونے لگے اور جب کسی پل چین نہیں آ رہا تو کسی شخص سے پوچھا کہ خیریت، آپ اتنا زیادہ روتے ہیں اور اتنا آپ کے اوپر گریہ طاری رہتا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحیم کریم اور غفور ہونے کا آپ کو یقین نہیں ہے؟ اچھا، ظاہر جب جو رحیم و کریم اس کو سمجھے تو روئے، لیکن ایک حد تک روتے، لیکن آپ کی تو حالت ہی پوری ہو جاتی، تو کیا آپ اللہ کو رحیم و کریم اور غفور نہیں سمجھتے؟ تو اس پر فرمایا کہ نہیں، اللہ کہ بے ہوش ہو کے گر گئے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ میں لوگوں کو بیعت کر رہا ہوں، اتنی بڑی ذمہ داری ان کی اصلاح و ارشاد کی کندھوں پہ لے رہا ہوں، اور بات تو صحیح ہے اور مجھے اپنا یقین نہیں ہے، تو ان کو میں کیسے، وہی والی بات ہے کہ جو خود ملاحی نہیں جانتا کشتی میں بیٹھ کے، تو کشتی میں بٹھا کے لوگ بھر کیوں رہا ہے؟ وہ کل کو سب کو ڈبوئے گا، خود بھی ڈوبے گا۔ تو یہ کیفیت تاری بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جیسے بدہوش ہوئے ہیں تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اور یہ آواز تقریباً تمام مجلس نے سنی، اور آواز یہ آئی کہ تمہیں ہم نے اپنے برگزیدہ بندوں میں سے کر لیا، اور تیرے لیے آخر میں جنت کا فیصلہ ہے، تو اہل جنت میں سے۔ اور یہ آواز اتنی واضح آئی کہ اس آواز کو سن کر 300 کافر مشرک مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، تو 300 جو ہے وہ کافر مسلمان ہو گئے کہ یار یہ آدمی اللہ کا ایسا مقبول کہ اللہ نے دنیا میں اس کو بشارت سنائی، اور بشارت سب نے سنی، یعنی یہ ان کی کیفیت تھی، اتنا گریہ طاری رہتا تھا، اور یہ کیفیت۔ اور واقعی ظاہر ہے کہ ایمان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ رجا اور امید کے درمیان ہوتا ہے، ایمان و بین الرجاء والخوف، خوف امید کے درمیان کی کیفیت ہے۔ تو امید ایسی کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی بخشش ہو جائے، تو آج لوگوں کو بھی اپنے دامن سے وابستہ کر رہے ہیں، اور خوف ایسا کہ یار پتہ نہیں کل کو پکڑے نہ جائیں، تو جناب اس وقت جو ہے گریہ طاری ہو رہا ہے، تو یہ کیفیت ان کی رہتی ہے۔ تو ان کی کرامات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو کچھ جو ہے وہ لوگ آئے کہ جو بزرگان دین کی عظمت اور مقام کو نہیں پہچانتے تھے،
ظاہر ہے کہ ایک طبقہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ جو بزرگان دین کے روحانی مقامات کو جانتا نہیں، وہ یہ ہے کہ بد نظر کے تو قائل ہیں کہ کوئی بد نظر ڈال دے تو بد نظر لگ گئی اس کو ہے، تو لیکن یہ کہ کوئی اللہ والا اچھی نظر ڈال دے اس کے اثر کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نظر لگ گئی، ہر یار اس کی نظر لگ گئی، تو کہتے ہیں بری نظر کے تو قائل ہیں لیکن کسی اللہ والی کی اچھی نظر پڑے اس کے قائل نہیں ہے۔ تو بری نظر سے اگر بچے کو بخار ہو سکتا ہے تو اللہ والی کی اچھی نظر سے بیڑا پار بھی تو ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو یہ تو ایسے کچھ لوگ تھے تو وہ آ گئے اور آپ کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی، کہتے ہیں یہ کیا پکھنڈ بازی بنا رکھی ہے، کیا پیری مریدی بنا رکھی ہے، یہ سب پیسے بٹورنے کی باتیں ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، بدعت شرک میں مبتلا کرتے ہو، یہ باعث مباحثہ کرنا شروع۔ اب حضرت خاموش، اب اللہ والوں کی شان تو یہ تھی خاموش ہوتے ہیں، خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، اور یہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب ایسی کوئی آفت آئے تو یہ سوچا کرو کہ میرے کس گناہ کی وجہ سے آئی ہے، یعنی وہ اس تصور میں چلے جاتے ہیں کہ کون سا گناہ ہو گیا کہ آج یہ منہ پھاڑ پھاڑ کے مجھ سے لڑ رہے ہیں، میری بدتمیزی کر رہے ہیں، تو میں نے کہ اوپر والے کے حق میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی کہ میرے نیچے والے میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو اللہ والے تو ادھر چلے جاتے ہیں نا، ان کی تو قبر ہے شر پہ۔ اب وہ تصور میں چپ بیٹھے ہیں تو وہ ان کو بہت برا لگا، تو حضرت کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹنا شروع کر دیا، اب اتنی زور سے کھینچا حضرت کو کہ ہاتھ درد کرنے لگا، حضرت کو تکلیف ہونے لگی، اور وہ گھسیٹ کے کہنے لگے اتنے تم اللہ والے ہو اور اللہ کی اتنے تم پیارے ہو تو دیکھیں اب اللہ کیا کرتا ہے، مدد مانگو اللہ کی، اپنے آپ کو بڑا اللہ والا کہتے ہو، گھسیٹ۔ تو جب یہ بات کہی تو حضرت درد کی وجہ سے آہ کیا، آہ 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 3 مرتبہ آہ کیا، تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ ایک خاص قسم کی آگ منہ سے نکلی، ایک آگ نکلی جس سے وہ جتنے 5 لوگ تھے غالباً پانچوں کو اسی وقت لگ گئے اور جو بھسم ہو گئے، دیکھتے دیکھتے جل کے راکھ ہو گئے۔ وہ جو آہ نکلی ظاہر ہے کہ وہ ایک آہ کیا تھی کہ عاشق خدا کی عشق کی آگ تھی کہ جس کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا، وہ لگی ان کو اور وہ بدتمیز لوگ اسی وقت جل کر راکھ ہو گئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ ان کو اللہ نے اصل میں ظرف اتنا وسیع دیا ہوتا ہے کہ وہ برداشت کرتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اللہ والے کیا کر لیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل میں وہی یہ شان ان کی فنائیت کی جو شان ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کی حضوری کے مقام میں ہوتا ہے۔ یہ ایسے سمجھے کہ اگر ابا بیٹھا ہو تو تابع دار بچہ اس کے سامنے کوئی کاروائی نہیں کرتا، چپ ہی رہتا ہے کہ ابا دے، وہ ابا کی طرف ہی بھیجتا ہے۔ کوئی شرارت کرتا ہے سوچتا ابا کو دیکھتا ہے، ابا اس کے کان کھینچیں گے، ہے نا؟ کوئی چھوٹا بھائی شرارت کرتا ہے وہ ابا کو دیکھتا ہے، ابا کیا ڈانٹیں گے کہ نہیں ڈانٹیں گے، کیوں تابع دار۔ اسی طرح شاگرد استاد کے آگے بیٹھا ہے تو وہ ہر چیز استاد ہی کی طرف متوجہ رکھتا ہے کہ استاد ہی کان کھینچیں گے اس کے، خود نہیں ہلتا کیونکہ اس کا ادب اس کے اوپر طاری۔ ایسے اگر کسی بادشاہ کی محفل میں بیٹھا ہے تو بادشاہ کی اذن کے بغیر نہیں ہلتا نا، تو چپ کر کے بیٹھا رہتا کہ بادشاہ وقت ہی کو کاروائی کریں گے۔ اس کو بے ادبی بدتمیزی سمجھتا ہے کہ خود کو کاروائی کرے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ والے اصل میں اللہ کی حضوری کے مقام میں ہوتے ہیں، وہ دل کی آنکھ سے اصل میں خود اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ میاں اب کیا کاروائی کرتے ہیں، کیونکہ اب ہم کریں یہ بدتمیزی بے ادبی ہے کہ خدا سامنے خود دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اصل میں وہ استظہار اور یہ استحسان کا مقام ان کو حاصل ہوتا ہے حضوری کا، جس کی وجہ سے وہ خود ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اگر اس جلال میں آئے، اللہ کاروائی کرتے ہیں تو پھر جو اسی طرح ہوتا ہے جو آہ کیا تو آہ کی اور آگ نکلی اور جل کے راکھ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ناظرین حاضرین اس بات کو نوٹ کریں کہ اللہ والوں کے حق میں کہ اچھا جملہ کوئی نہیں کہہ سکتے تو برا جملہ کبھی نہ کہیں، کیونکہ اچھا جملہ کہنا نہ کہنا آپ کے اختیار میں ہے۔ ٹھیک، آپ خاموش ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ نے ان کی جو تنقیص کر دی، ان کی بے توقیری اگر کر دی اور ایسا جملہ کہہ دیا، ایسی بات لکھ دی کہ جس سے اللہ کے ہاں ان کی بے توقیری ہوگی، وہ آپ کے کھاتے میں پڑ جائے گی اور آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ تو کہا کہ اچھا کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن برا کہہ کے اپنے آپ کو ڈبونا یہ حماقت کی بات ہے، چپ ہی رہو۔ لہذا آج معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ والوں کی پھپتیاں اڑاتے ہیں، ان کی کرامتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں، چڑھ یہ کیا ہے، یہ ایسے بنے ہوئے ہیں، یہ پیری مری یہ پکڑ بازی ہے، یہ پیر بنے ہوئے ہیں، اگر یوں ہے تو یوں کر کے دکھا دیں۔ بھائی آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کیا یہ لکھا ہوئے کسی نوشتے میں کہ یہ باتیں کرو گے تو نجات ہوگی؟ جب نہیں، نجات کا مدار ان باتوں پہ نہیں ہے تو یہ باتیں کر کے آپ اپنا نام بے ادب اور بدتمیزوں میں کیوں لکھواتے ہیں؟ خاموشی رہیں، سکوت میں عافیت۔ تو یہ خواجہ جو ہے وہ حذیفہ مرشی رحمۃ اللہ علیہ،
لکھا کہ ان کی وفات جو ہے 14 یا 24 شوال، دونوں روایتیں ہیں، 207 یا 202 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ اپنے شیخ و مرشد جو ہے سلطان جو ہے وہ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 9 سال کے بعد دنیا سے جو رخصت ہوئے۔ اچھا ان کے بہت سے خلفاء ہیں، جن میں سے معروف جو خلفاء ان کے جو حبیرہ بصری، اچھا امین الدین حبیرہ بصری رحمۃ اللہ ان کے خاص خلفاء میں سے ہیں، ان سے پھر آگے فیض چلا ہے، جن پر انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ حضرت۔